ایک تو آپ خود اپنے طور پہ کرتے ہیں آٹو سجیشن کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا معاشرہ آپ کے اندر انجیکٹ. ہم کسی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے. آپ کو کوئی اچھا اسپیکر مل جائے، اس کی تقریر سنیں، آپ اس کی بات، اس کی تعریف نہیں کرتے. کوئی اچھا پینٹر مل جائے، اس کی تعریف نہیں کرتے. کبھی کنجوس ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ اوور کرٹیکل ہو جاتے ہیں، یا مطلب اس کے بعد سے اس کی ہمارے اندر یہ بڑا دل جو ہے یہ ختم ہو گیا ہوا ہے انڈیویجولسٹک سوسائٹی کی وجہ سے. یہ کیسے، اس کی دوری کیسے ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک چونکہ ہم لوگوں کو وہی بات ہے کہ خود انکریجمنٹ معاشرے کی طرف سے کم ملتی ہے، ہم بڑے کرٹیکل ہو جاتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اور ایٹ ٹائمس بڑے انتقامی ہو جاتے ہیں کہ مجھے کسی نے انکریج نہیں کیا تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو رویہ باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ خود باپ بنتا ہے تو ویسی ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، ویسی سختی کرتا ہے، بیکاز اس کے سامنے جو رول ماڈلز ہوتے ہیں انکانشیس مائنڈ میں یا سب کانشیس مائنڈ میں، وہ وہی لوگ ہیں جن سے وہ سیکھتا ہے اور پھر آگے اسی چیز کو اس کی تقلید کرنی شروع کر دیتا ہے. میں نے ایک کتاب لکھی تھی بہت سال پہلے، اس کا نام تھا شاباش تم کر سکتے ہو. شاباش تم کر سکتے ہاں، ٹھیک ہے. اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے آس پاس نظر دوڑاتا تھا تو ہزاروں کے حساب سے لوگ جن کو میں جانتا تھا میرے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے تھے. کسی کے اندر یہ اتنی سی جسارت نہیں تھی کہ مجھے کبھی تھپکی دیتا کہ یار تم کر سکتے ہو. سو نارملی جب آپ کسی سے اپنا کوئی مقصد زندگی کا کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتا جی میں؟ اس لیے کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، ابھی تو تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تمہاری تو عمر نہیں ہے، تمہارے پاس تو تعلیم نہیں، تمہارے پاس تو وسائل نہیں، تمہاری تو فیملی اس طرح کی ہے، تمہارے تو حالات اس طرح کے ہیں، تم بڑے ہو، تم چھوٹے ہو، درمیانے ہو، تم اکلوتے ہو. پیپل پٹ اے اسٹاپ سائنیج ان فرنٹ آف یو، تم نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں جب ساری دنیا آپ سے کہتی ہے کہ تم نہیں کر سکتے ہو، آپ خود اپنے آپ سے کہیں کہ شاباش تم کر سکتے ہو. جب آپ کے اندر اپنے آپ کو شاباش دینے کا جذبہ جنم لے گا تو پھر آپ معاشرے میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھائی ہو رہی ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں. آئی ول گیو یو ون شارٹ ایگزامپل. کبھی ہم نے دیکھا ڈولفن یا ویل مچھلی اتنے بڑے 30 فٹ اونچے رسے سے چھلانگیں لگاتی ہے. وہ کیسے لگاتی ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ سمندر میں چلے جائیں، 2 کشتیاں پکڑیں، ان کے اندر پول لگائیں، رسا باندھیں، ایک میگا فون کے اوپر کہ ڈولفن باہر نکلو، جب وہ سر اٹھائے اس کو کہ جمپ لگاؤ. آپ سب جانتے ہیں ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں اور ایک ٹریننگ ٹینک میں رکھتے ہیں. ٹریننگ ٹینک میں پانی کے اندر پھینکتے اور پھر پانی کے اندر ایک رسا ڈال دیتے ہیں. شروع کے کچھ دنوں میں آپ اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم تمہیں بالکل نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. جب دوستی ہوگی تو پھر اچانک ہوتا ہے یہ کہ ٹرینر کیا کرتا ہے کہ جو رسا پانی کے اندر ہے، اگر ڈولفن غلطی سے بھی اس کے اوپر سے گزر جائے تو اس کو ریوارڈ کرتا ہے. اور اسٹیبلش ہو جاتا ہے ڈولفن کے ذہن میں کہ اس کے اوپر سے گزرنے کے نتیجے میں کچھ ریوارڈ ملنے والا ہے. پھر وہ پہلی دفعہ رسے کو پانی کی سطح سے کوئی 1 فٹ کے فاصلے پہ لے کے آتا ہے، اور ڈولفن جب اس کے اوپر سے گزرتی ہے تو اس کو وہ ریوارڈ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں سے کتنے لوگ اور سارے ویورز کوئی جاننا چاہے گا، کوئی دیکھنا چاہے گا، کوئی 10 روپے کا بھی ٹکٹ لے گا کہ ایسی ڈولفن ہے جو 1 فٹ اونچے رسے سے چھلانگ لگاتی ہے. Nobody is going to be spending money to go. کوئی اس کو نہیں دیکھے گا. اس کا یہ بیہیویئر جو ہے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ ٹرینر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ری انفورس کرتا ہے. جو موٹیویٹرز ہیں معاشرے کے، جو ٹیچرز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو لوگ بڑے بھائی بہن ہیں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی کا بیہیویئر جب وہ پرفیکٹلی رائٹ نہیں ہے بلکہ اپروکسیمیٹلی رائٹ ہے، وہ اس وقت اس کو ڈسکریج کرنے کے بجائے اس کو انکریج کریں. پھر وہ رسے کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، تو 1 فٹ سے 2 فٹ، تو پھر 3 فٹ، تو پھر آخر میں 30 فٹ. لیکن اگر آپ پہلے دن کسی سے کہیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بڑے بڑے رسے لگا دیتے ہیں، تم نے ٹاپ کرنا ہے کہ تم جب تک یہ رسا نہیں پھلانگو گے نہ ہم تمہیں عزت دیں گے، نہ ہم تمہیں محبت دیں گے. ہم نے ہر چیز کو کر دیا کنڈیشن. اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح کے رسے دوسروں کے لیے تو ہم لگاتے ہی ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کی موٹیویشن کو ہم کل کر دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی ڈیوسٹیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس پہ اور بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اپنی خوشی، اپنے تبسم کے رستے میں بھی اتنے بڑے بڑے رسے لگا دیتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا میں خوش نہیں ہوں. جب تک میں یہ CSS اسٹاپ نہیں کروں گا، جب تک میں اب وہ ایسے ناقابل یقین قسم کے گولز ہوتے ہیں جو انچیویبل ہوتے ہیں کہ جب تک یہ سب نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہوگا، مجھے خوش ہونے کا حق ہی نہیں ہے. سو ایسی خطرناک قسم کی کنڈیشنز ہم نے کھڑی کر دی. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنی خوشی کے لیے وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ویٹنگ فار اے بگ تھنگ. خوشی کیا ہے جی؟ جو میں نے ریسنٹلی پڑھا کہ ایک فٹ بال کی طرح ہے، آپ اس کو کک مارتے اس کے پیچھے جاتے ہیں اور ایونچولی وہ فٹ بال رکتا ہے اور اس کو پکڑنے کی بجائے اس کو ایک اور کک مار دیتے. یعنی ایک چیز کے لیے ہم مر رہے ہوتے ہیں کہ کاش مجھے یہ ڈریم جاب مل جائے، کاش اس لڑکی سے ہائیکرز کرتے ہیں، ایک پہاڑ پہ پہنچتے تو آگے ایک اور پہاڑ کھڑا ہوتا ہے ان کے سامنے،
تو اس میں اگین دو لفظ ہیں، کی لفظ، جن کی پہچان اور جن کا صحیح استعمال ضروری ہے. ایک لفظ کا نام ہے خوشی اور دوسرے کا نام ہے اطمینان. شکر کا جی جی بالکل. کہ ہاں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اس کے ساتھ ریوارڈ کو رکھتا ہے جی جی کہ جب تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور زیادہ دوں گا. اور یہ راضی و رضا کا جو کانسیپٹ جی ہے اس جی. کے اوپر ذرا سا اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ نے بھی کیا. یہ صبر اور شکر کا معاملہ ہمیشہ علماء اخلاقیات کے ہاں زیر بحث رہا. کیفیات بھی کہ صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے، اور یہ بھی کہ صبر اعلیٰ ہے یا شکر اعلیٰ ہے. اچھا، اب وہاں عام طور پر جو لوگوں کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ صبر اعلیٰ ہے، اس لیے کہ صبر کا جو ثواب یا اس کی جو جزا اللہ نے بتلائی وہ بتلائی کہ بغیر حساب. ہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، صحیح، لامحدود ہے. جبکہ وہی لئن شکرتم لازیدنکم، زیادہ دوں گا، زیادہ دوں گا، جتنا ہے اس یعنی سے زیادہ. ظاہر ایک ظاہر comparison بتا دیا comparison نا. بتا دیا، ایک اور دنیا کی موازنہ نعمت ہے نا، ہاں. موازنہ کر دیا، اور دنیا کی نعمت ہے وہ محدود ہوگی. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بڑا منفرد تصور پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ شکر اعلیٰ ہے صبر سے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ بیان کرتے ہیں کہ صبر عام طور پر مجبوری میں ہوتا ہے. ایک آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، وہ صبر کرے گا، کیا کرے گا اور صبر نہیں کرے گا. تو شکر جو ہے وہ ارادی طور پر ہوتا ہے. شکر انسان اپنے ارادے سے بھولتا کرتا نہیں ہے، بھولتا اللہ کو نہیں. وہ اللہ کو نہیں بھولا، باوجود اس کے کہ اس پہ نعمتیں ہو رہی ہیں، اس پہ انعامات ہو رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں منہمک ہو کر وہ اللہ کو نہیں بھولا. دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے. جب تک آپ اس دنیا میں ہیں تو صبر ہے. جب آپ آخرت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، وہاں صبر نہیں ہے، وہاں تو شکر ہی شکر ہے. شکر شکر اس کا مطلب ہے شکر زیادہ اعلیٰ ہے. شکر زیادہ. اچھا، اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ شکر بھی نہیں ہے اور صبر بھی اور نہیں ہے. صبر بھی نہیں ہے. اور وہی بات میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ جو ایک فنومنا ہے من لم یرحم صغیرنا اور لم یوقر کبیرنا کا، جیسے مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں یونیورسٹی میں، پی ایچ ڈی کا انہیں ٹاپک دیا گیا کہ بھئی اس ٹاپک پہ آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ پی ایچ ڈی جو کر رہا ہے ایک طالب علم یا ایک طالبہ، وہ لازماً ایم فل کر چکا ہے. ظاہر بات ہے. یعنی کہ وہ بچہ نہیں ہے، کوئی وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کا بچہ نہیں ہے، پرائمری اسکول کا یا مڈل اسکول کا بچہ نہیں ہے. وہ ماسٹرز کرنے کے بعد ایم فل کر چکا ہے اور اب وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہا ہے. وہ اس ٹاپک کو دیکھ کر کہتا ہے سر نہیں، میں اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا، سر یہ بہت مشکل ٹاپک ہے، میں اس پہ مقالہ نہیں لکھ سکتا. اب وہاں ہم اساتذہ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو موٹیویٹ کریں، ٹھیک، اس کی حوصلہ افزائی کریں. اچھا بھائی میں جو طریقہ کار اختیار کرتا ہوں یہ چھوڑو، تم اچھا اس ٹاپک کو چھوڑو، تم فلاں ٹاپک پہ ایک مقالہ لکھ کر لاؤ. یہ دیکھو یہ رسالہ ہے، ریسرچ جرنل ہے، اس ریسرچ جرنل کا مطالعہ کرو، اور اس میں جس انداز جس پیٹرن کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، جیسے ریفرنسز دیے گئے ہیں، اس طرح کے ریفرنسز دے کر ایک ریسرچ آرٹیکل لکھ کر لاؤ، تمہارا مقالہ چھپوائیں گے کسی جگہ پر. اچھا، اب اس کا مقالہ جب چھپتا ہے تو وہ ایک دم اس کے اندر اعتماد آتا ہے. اس کے اندر اعتماد آیا تھا. اچھا میں ایسا مقالہ لکھ سکتا ہوں جو ایک ریسرچ جرنل میں چھپ سکتا ہے. پھر میں اس کو کہتا ہوں اچھا بھائی پہلے چیپٹر پہ کام کرو، تم چھوڑو اگلے چیپٹرز کو، پہلا چیپٹر کرو. ایکسلنٹ. وہ جب پہلا چیپٹر کر لیتا ہے تو اس میں مزید اعتماد. اس طرح سے اگر ہم اعتماد دلائیں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اور اسے ایک ایک سیڑھی لے کر، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک دم سے بہت اونچا رسہ باندھ دینا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہوتا ہے، کہ گول جو ہے وہ ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے. حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایک عربی آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ کتنی نمازیں ہیں؟ جی ہاں. تو انہوں نے کہا 5 5 ہیں. انہوں نے کہا اچھا کتنے روزے ہیں؟ اس نے کہا 30. اس نے کہا کتنی زکوٰۃ ہے؟ اس نے کہا نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی میں کمی کروں. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے اس وعدے پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے. کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. میں گریٹیٹیوڈ کے بارے میں بھی ایک کمنٹ پاس کرنا چاہوں گا. انسانی ذہن کے اندر اس پہ میں نے بہت تحقیق کی ہے. صحیح. انسانی ذہن کے اندر جیسے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، انسانی ذہن کے اندر ایک وقت میں 2 احساسات یا 2 جذبے اکٹھے نہیں پل سکتے. ان میں سے ایک کا نام ہے گریٹیٹیوڈ یعنی شکر، اور دوسرے کا نام ہے شکایت. واہ. ٹھیک ہے. سو جیسے ہی آپ شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی چیز آ گئی ہو. میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کیا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا.
اور میں اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ آپ ایڈوانس میں بھی شکر کریں جو آنے کہ ایک چیز ابھی آپ کو ملی نہیں ہے. صحیح. سو یہ میری اپنی ایک تھیری ہے کہ ایک چیز آپ کو ملی نہیں ہے, سے آپ گاڑی چاہتے ہیں تو آپ روز بیٹھ کے اس طرح شکر کریں جیسے واقعی وہ گاڑی آپ کو مل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار شکر تو اس نے ایڈوانس میں کر دے, چلو اس کو دے دیتے ہیں. بہت بہت زبردست بات کی, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب قیصر عباس صاحب, جناب سعد صدیق صاحب. ناظرین, اتنی خوبصورت بات کی کہ شکر شکایت کی ضد ہے. جو بندہ شکایت کرتا ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے بادشاہ تھے, مغلوں کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر, بہت خوبصورت شاعر بھی تھے. ان کی ایک غزل کا مقطع ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. دو ایسی چیزیں کہ جب آپ بہترین نعمتوں کے اندر ہوتے ہیں تو آپ خدا کو بھول جاتے ہیں, تو آپ آدمیت کی صفت سے گر جاتے ہیں. اور جب آپ غصے میں اور انتقام میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہیبت اور جبروت کو بھول جاتے ہیں, اس کی رحمت کے منکر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت بھی آپ آدمی کی صفت سے گر جاتے ہیں. تبسم آدمی کی صفت ہے, شکر انسان کا معراج ہے, اور صبر اس کی بقا ہے. غور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.